ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. معزز مہمان نظام، قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم تمام بعنوان ماہانہ تربیتی و تعلیمی پروگرام منعقد کر رہے ہیں. جہاں تک انعقاد جلسے کی اہمیت و عظمت کی بات ہے تو یہ اس کے مقاصد کے مد نظر آیا ہے کہ یہ سلسلہ دین اسلام کی اشاعت اور اس کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کرام اور نسل جدید اس کے ذریعے کتابوں کا مطالعہ اور دین کی اصل تصویر کو سمجھے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد اور اسی طریقے سے اس کو قائم کرنے منعقد کرنے کا مقصد واضح ہے. یہ بات بھی قابل سماعت ہے کہ یہ مہم کوئی آج کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تاسیس میں اسلاف کی خاص نظر اور کامل توجہ رہی ہے. یوں تو اس عظیم الشان بیڑے کو اٹھانے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے، جیسا کہ تبلیغی تنظیمیں اور اسی طریقے سے ہر ذیلی تنظیمیں یہ قابل ذکر ہیں اور ان کی عالمگیر کامرانی اشاعت اسلام میں کافی حد تک مؤثر رہی. انہی بنا پر اسلاف کی وسعت نظری نے مکاتب و مدارس کے قیام پر توجہ کیا تاکہ اسلام کی ترقی اور ترویج کا کام خطابت و کتابت اور چلتے پھرتے مدارس و مکاتب سے لیا جائے. چنانچہ دلوں کا خلوص اور نیتوں کی پاکیزگی رنگ لائی اور اسلام پر شب و روز ہونے والی تنقید و تعریض کا محض تدارک ہی نہیں بلکہ منہ توڑ جواب بھی دیا گیا. روز اول سے اسلام پر اعتراضات ہوتے رہے، لیکن اللہ کے فضل سے روز اول سے اللہ نے ایسے رجال اور علماء کرام تیار کیے جو اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا. مزید یہ کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش و ساکت کر دیا گیا. جب وقت کی زمین ہمواری اور زرخیزی ہوئی تو تخم خطابت و تحریک کو بکھیر کر گلشن اسلام کو سجا دیا گیا. سنگلاخ پہاڑوں اور ہیبتناک دروں اور خاردار وادیوں میں نعرہ اسلام بلند کیا گیا. جہالت و ضلالت سے رنگے ہوئے فرقوں کے بے بنیاد قلعوں میں جب تاریکی اور ظلمت کا دور آیا تو انہیں روشن چراغوں سے تاریکی کا سینہ چاک کر کے ضیاء پاشی کی گئی اور اسلام کی حقانیت کو اور باطل کی باطلیت کو ثابت کیا گیا. غزے کے شریعت محمدی کی پاسبانی اور ترجمانی انہی ایٹمی قوتوں سے کی گئی اور فاسد خیالات اور شیاطین پیداوار سے رونما ہونے ہر انقلاب اور طوفانوں کی روک تھام اور ان کی سرکوبی کے لیے انہی مدارس اور مکاتب کے طلباء اور انہی کے فارغین کو استعمال کیا گیا اور اللہ نے انہی سے کام لیا. اسلاف کی اسی بنیاد سے منسوب ہمارا مدرسہ تعلیم الاسلام ہے جو اسم بامسمہ ہے، محتاج تعارف نہیں، کیونکہ زبان میں اگر خوبی و سلاست ہو تو وقت اور حالات کی فتنہ سازی صلح و حاشنی کے پیغام کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے اور زبان کی چاشنی تو دنیا کی ہر چاشنی سے زیادہ اثر انداز ہے. مشاہدے کی روشنی سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی اذہان اور رجحانات میں بیداری ہوتی ہے تو اس میں زندگی کا خون دوڑنے لگے گا. ہمارے مدرسے کا قیام کا مقصد تاسیس بھی یہی ہے کہ ملک میں چلنے والی زہریلی ہواؤں کا رخ موڑ دیا جائے جس کی وجہ سے بے گناہ اور معصوم بچوں اور نوجوانوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں اور ملک میں فتنہ و فساد پھوٹ پڑتا ہے. سب سے اصل مسئلہ ہے عقائد کا، جہاں پر نئی تعلیمی پالیسی لا کر اور اسی طریقے سے دیگر تعلیمات دیگر چیزوں کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ان ساری کوششوں اور شیطانی عناصر کو اتنا زیر کر دے کہ وہ آنسو اور خون سے کھیلنا چھوڑ دے اور ان کے ایوانوں اور کچہریوں میں بیٹھے ہوئے فراغین اور ان کی ذہنی کجربے سے عوام کو روشناس کرایا جائے کہ کیسی طریقے سے اپنے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کے ایمان کو ہٹایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ تم اپنا مقام و معیار خود اپناؤ اور ہر مسئلے کا حل شرعی قوانین کی روشنی میں خود تلاش کرو. نہیں ہے کہ دوسروں کے پر جا کر غیروں کی عیاری میں جا کر اپنی عزت بھی گواؤ اور اسی طریقے سے ان کی خوشیوں پر ان کی فتح پر اپنا ماتم بھی مناؤ. یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل سراسر خلاف ہے. یہ چند مقاصد تھے ہمارے اس جمع ہونے کا اور ہمارے اس پروگرام کا. تو آئیے اب ہم باضابطہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
کیونکہ ہمارے بزرگوں کا پاکیزہ دستور العمل رہا ہے کہ وہ دینی و روحانی محفل کا آغاز اس مقدس کلام سے کرتے ہیں جو امت محمدیہ کی روح ہے، جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو کفر و الحاد کی خاردار جھاڑیوں سے نکال کر ایک حیات آفری پیغام دیا، اور وہ پاکیزہ و مقدس کلام قرآن پاک ہے، جسے سن کر بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و دنگ رہ گئے اور پتھر دل موم ہو گئے۔ اور یہی وہ نغمہ ہے جس کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ندا کے غار حرا سے جو تھی اٹھی پیام خدا لیے، وہ ندا کے غار حرا سے جو تھی اٹھی پیام خدا لیے، جو اثر کے نغمہ حق میں ہے وہ اثر کہاں کسی ساز میں۔ اور یہی وہ کلام ہے جسے سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی فضیلت تمام آسمانی و زمینی کتابوں پر ایسی ہے جیسے رب ذوالجلال کی بزرگی و برتری تمام مخلوق پر۔ تو لیجیے اب میں اس کلام کو پڑھنے کے لیے عزیزم محمد عبد المحیمین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ پاک سے اس مبارک جلسے کا آغاز فرمائیں۔